یہ تو مطلب سب کو پتہ ہے کہ مخلوق ہے، آگ کی بنی ہوئی ہے، یہ وہ، لیکن تھوڑا سا آپ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو. اب آپ سوری میرا او سی ڈی بھی ہے، میں کیا کروں، کنڈیشنز ہیں کہ ہر چیز ایک جگہ پہ اور یہ وہ. اچھا معاملہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی مخلوق جو ہے آگ کی بنی ہوئی ہے، جی اٹس میڈ آف فائر، ٹھیک ہے نا. ناؤ وین وی سے فائر دیٹ مینس کہ جی یہ آگ کی مخلوق ہے. ہم خاک کے بنے ہوئے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، جی اس وجہ سے وی آر خاک کے بنے ہوئے تو اشرف المخلوقات ہو گئے. یہ تو اسپریچول اس کا اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ بات آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، ہے نا. جو میری باتیں وہ کوئی سنتا نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے سمجھتے ہی نہیں ہے، تو سننے میں کیا فائدہ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. دس از دا ریزن وائی وی آر اشرف المخلوقات. نا وہ اشرف المخلوقات جو ہیں، جو اگر مسلمانوں سے پوچھ لو کہ جی ہمارے پاس قرآن ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہودیوں سے پوچھ لو جی ویو گاٹ دا توریت، وی نو دا ریچولیسٹک پریکٹسز آف دا ڈارک سائڈ. صحیح معنوں میں ڈارک سائڈ وہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اتنا. اور جو کرسچن سے پوچھ لو تو جی ہمارے پروفٹ نے عظیم ترین قربانی دی تھی، اینڈ وی بیسیکلی اینجلک پاورز ہیں ہمارے پاس. ہر ایک آدمی کا اسپریچول ایک وہ ہے، ڈائمینشن ہے اس کی بات کرنے کا. بٹ دا بگیسٹ ڈیلیما یار از کہ وی آر دا اشرف المخلوقات ایز ہیومن بینگس، بھلے وہ یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاک سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہر چیز خاک کے اوپر ہوتی ہے. ایوری تھنگ دیٹ holds its value is because of the earth, because of the earth, and that power earth کی خاک کی کیا پاور ہے؟ گریوٹی. صحیح، کھینچ کی طاقت، کھینچ کی طاقت ہے نا. گریوٹی پل ہے نا، سمپل کھینچ کی طاقت ہے یا پل ہے. now the other thing comes with that کہ جب پل بول لو اس میں تو اس کا مطلب ہیومن بینگز میں بھی پل ہے. ٹھیک، ہیومن بینگز میں بھی پل ہے، کیونکہ خاک کے بنے ہوئے ہیں ہم. پانی خاک کا نہیں بنا ہوا، جی. آگ خاک کی نہیں بنی ہوئی، اوپر ہے. اور ہوا وہ بھی اوپر ہے، الگ ہے. وہ پل تو نہیں ہوئے. پل کس میں ہے؟ ارتھ میں، خاک میں. ہم ڈائریکٹ خاک کے بنے ہوئے. ہم یہ بھی نہیں کہ اگائی ہوئی چیز ہے، ہم خلق کی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلق ہوئے ہوئے. تو اس کے اندر پاور اور زیادہ، یعنی کہ اٹ گوز آن اے لیول آف 1 to 10، 5 ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہائر ہے. گریڈ ہمارا ہائی ہے. دیٹس وائی وی آر اشرف المخلوقات. جنات جو ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، قوت زیادہ ہے، یوں کرتے ہیں، قوت ان کی زیادہ نہیں ہے. ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، ہاں ہم پڑ جاتے ہیں ان کے سامنے. دیکھو ہیومن نیچر یہ ہے کہ اگر ایک چیز نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اور موجود ہے، حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ خوف ہونے لگتا ہے. بالکل، ہم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، جبکہ خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ڈیڈ کے ایگزیکٹ ورڈز تھے، ایک لمحے بھر کو آپ نے سوچا یہ چیز نقصان پہنچا دے گی تو اس کا مطلب آپ گئے. ٹھیک، فیئر جو ہے نا آپ کا، وہ آپ کو مار دیتا ہے اس معاملے میں، جناتوں والے معاملے میں. ٹھیک، لیکن ڈر کے علاوہ بھی شاہ جی، کیونکہ وہ نظر نہیں آتے، تو ایک ان کی یہ کیپیبلٹیز تو ہیں کہ وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. بھائی ہم وہ چیزیں بھی کر لیتے ہیں. وہ ایسی کیا چیز کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے؟ مجھے بتاؤ. لائک پوزیس کرنا یا اندر نقصان. ہم کیا کرتے ہیں؟ تسخیر نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ ہاں کر لیتے ہیں نا. کر لیتے ہیں. تسخیر کیا ہے؟ وہی دل پلٹنا، اپنی مرضی سے دوسرے، بس ختم ہوگا. ہم بھی کر لیتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں براڈر اسپیکٹرم، مسٹسزم میں. بالکل کر لیتے ہیں. ایک عورت پڑھتی ہے، شوہر کی زبان بندی، تسخیر ہو گئی، پوزیس کر لیا اس نے، ختم ہو گئی بات. ابھی تو تسخیر کا کام منع ہے. میری بات ابھی تو کڑوی لگتی ہے لوگوں کو. جی، ابھی تو میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں جو ہیں کتابوں کے اندر الٹ پلٹ کے ایسا کر دیا ہے کہ اس کو شرعی طور سے انہوں نے بنا دیا ہے جائز. جائز نہیں ہے تسخیر کا کام. خیر یہ تو ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں دوبارہ. لیکن اچھا، اس میں اب ایک سوال یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو جنات کر سکے اور ہیومن بینگ نہ کر سکے. تو پھر یہ اتنا پیچھے کیوں بھاگتے ہیں کہ جنات قابو کر لیں، اس سے یہ کام لیں، وہ کام لیں؟ کیا 10 پاؤنڈ لگے ہوئے من نہیں ہے نا. صحیح، ہاں گھڑی پہننا بھول گیا. ٹھیک ٹھیک، یہ چیز ہے منی، ٹھگی، اور کچھ بھی نہیں ہے.
میرے پاس جنات ہے، میں جنات بھیج دوں گا، اور یہ اظہر الدین جیسے وہ جنات بھیج دے گا. خود تو آ نہیں سکتا، جنات بھیجے گا؟ یار حد ہو گئی ہے، سوچنے والی بات ہے نا. خود اشرف المخلوقات ہے اور جنات بھیجے گا. صحیح، سوچنے بالکل کوئی کامن سینس ہے. بالکل. ہاں اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کی اگر بات کی جائے، جیسے آپ نے کل وہ لائیو کال جو آئی تھی اس میں بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے والے تھے ان کے خاندان میں، تو اس وجہ سے جنات کی آمد و رفت تھی. اچھا، اب پڑھنے پڑھانے سے مراد کہ اگر پڑھنے پڑھانے سے ملک ملائکہ تو چلو آتے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ منسوب ہیں، ان کا ایک کام ہے، جنات کس وجہ سے آتے ہیں؟ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، جی، ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو یعنی کہ اب میں اگر اس پہ ہو گیا تو 3 گھنٹہ اسی پہ کر دوں گا، تو آئی ول جسٹ کیپ اٹ شارٹ کہ کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ آ سکے. ٹھیک. اب اس کی مثال میں دوں گا. اس کو پڑھنے سے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. جی. اب اس کو دوسری طریقے سے اگر سوچو کہ اللہ کی قربت اختیار ہو جاتی ہے. تیسری طریقے سے سوچو کہ کیا اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا وجود دیکھ لیتا ہے وہ اس کو پڑھنے سے نا. قریب ہونے کا مطلب وجود دیکھ لینا. اب یہ کہ فزیکلی تو نہیں دیکھ سکتے مگر وجود دیکھ لیتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے. ٹھیک. اللہ کی قربت اختیار ہو جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی اس کے قریب آ گیا ہے. بالکل. اب یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ اس کے قریب چلا گیا ہے تو وہ آگے چلا گیا، اس کا مطلب وہ بھی قریب آ گیا ہے. بالکل. دیکھو جب تک وہ نہیں چاہے گا آپ قریب جا نہیں سکتے. یو کین ناٹ کم کلوز ٹو می اف آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو کم کلوز ٹو یو ٹو کم کلوز ٹو می. بہت سمپل سا فارمولا ہے. بالکل. بٹ وین یو آر کمنگ کلوز ٹو می آئی ول کم کلوزر ٹو یو. صحیح، بالکل. یہ اللہ کا قانون ہے. جی. تو مجھے ایک بار پکارو میں 10 بار آؤں گا. پکارنے والے کی صدا ہونی چاہیے. پھر ٹھیک، پکارنے والے کی صدا ہونی چاہیے. صدا ہونی چاہیے. اب صدا کا مطلب یہ نہیں کہ چیخ کرایا سڑکوں کے اوپر، وہ ایک الگ موڈس آپرینڈی ہے. بٹ دا مین تھنگ از کہ جب آپ پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، خدا کی خدائی آنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے ملک ملائکہ تبا تابعین جو فرشتے بندے ہوئے ہیں اس قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک بات میں بتا دوں، یہ جو ہولی قرآن جو ہمارا پروگرام آ رہا ہے اس کے اندر رمضان کے اندر جو راتوں کا، اس کے اندر ایک بات میں یہاں پہ بتا دوں کہ قرآن کا جو بیسیکلی فارمولہ ہے نا، یہ لوح محفوظ کب بنی تھی؟ جب دنیا بنائی گئی تھی. جب دنیا بنائی گئی تھی تو اس کا مطلب اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے پہلے سے. قرآن لکھا ہوا ہوگا یا نہیں؟ لکھا ہوا ہوگا پہلے سے. بالکل. ٹھیک ہے نا. جی. پتہ ہمیں بعد میں لگا ہے نا. جی. پتہ ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہے قرآن کا. اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں پتہ نہ لگتا. دا سیم گوز ود بائبل، دا سیم گوز ود تورات. اگر وہ نہ بتاتے پروفٹ تو ہمیں پتہ نہ ہوتا. بٹ یہ تو نہیں ہے کہ اس کی ایگزسٹنس نہیں تھی پہلے سے. وہ تو تھی، ایگزسٹنس تھی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوری تھنگ دیٹ از ریٹن ان دا لوح محفوظ، ٹھیک ہے نا، کمز فرام ود ان دا ہولی قرآن. وائی؟ ہولی قرآن اس میں لکھا گیا نا. ہولی قرآن اس کے اندر لکھا گیا ہے، مگر چیز یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کی زبان کی ترجمانی کرتی ہے نا. بالکل. کیونکہ اس کے حکم سے اس کے گھر میں بنی ہوئی ہے. لوح محفوظ یہاں تو نہیں بنی ہوئی نا. کہاں بنی ہوئی ہے؟ عرش پہ، آسمانوں پہ. عرش پہ آسمانوں میں. قرآن کہاں سے آیا ہے؟ عرش سے. عرش اور آسمانوں سے آیا ہے. ٹھیک ہے نا. لوح محفوظ لکھوائی گئی ہے یا لکھی گئی ہے، یا یہ کہ ٹیبلٹ کے اوپر ہے یا کسی جگہ لائٹ میں ہے یا نور کی فضا میں ہے یا کہیں بھی ہے، بٹ اٹ از دیر اینڈ اٹ از ان نمبرز. اٹ decodes and it changes itself. The only thing that cannot be interchanged in that لوح محفوظ, what is that? قرآن. The Holy Quran. بدلی نہیں ہو سکتا. بالکل, وہ جیسا ہے بالکل ویسا ہی ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ پاور کس کی زیادہ ہے, لوح محفوظ کی, قرآن کی؟ ہولی قرآن کی. ختم ہو گئی بات. تو اس کے اندر جنات آ گئے تو کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں, ختم ہو گئی بات. سمپل سی چیز ہے. اتنا ڈیپتھ کا آپ نے کیا بات ہے نا, یہ ہے قرآن کی بات.
جی میں جبھی تو بھوک بھوک کے مر گیا ہوں بھائی. قرآن پڑھو, بیسک جو آپ کے پاس ہولی بک ہے اس پوری بک میں سے پڑھو کہ لوح محفوظ میں جس طرح نازل ہوئی ہے اسی طرح لکھی ہوئی ہے, ٹھیک, ان ون اسکرپٹ. کیونکہ الگ کر دو گے جی تو افیکٹ الگ ہو جائے گا, الگ کر دو تو افیکٹ الگ ہے. ٹھیک, یہ ہم سمجھتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ تاثیر قرآن میں جاتا ہے. یہ سبجیکٹ صحیح, یہ تاثیر قرآن میں جاتا ہے. جب قرآن ازل سے ہے ابد تک رہے گا, جی ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہر چیز اس کے اندر جو لکھی ہوئی ہے اور جو نہیں بھی لکھی ہوئی وہ بھی موجود ہے, ظاہر ہے اور حاضر ہے. بالکل, صرف ڈھونڈنے والے کو ڈھونڈنا چاہیے. تاثیر قرآن میں جی تفسیر وغیرہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کے معنی جو ہے, میرے ابا کہتے تھے کہ جس طرف آپ جیسے چاہو ڈال لو قرآن ویسے چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ فرق بیان کرتی ہے. ٹھیک, یہ فرق بیان کرتی ہے شر اور خیر میں. جو خیر نکالنا چاہتے ہیں وہ خیر نکالتے ہیں, جو شر پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ شر پیدا کرتے ہیں اس میں سے. صحیح, مگر جناتوں کی جہاں تک بات ہے وہ لازمی آتے ہیں. اور پھر یہ ایک اس کے اندر ایک اور سیاسی بیان ہے کہ جی وہ سننے آتے ہیں. بھائی اتنے بڑے کاری نہیں ہے ہم کہ وہ سننے آئے. تو پھر وہ قوت پہ آتے ہیں نا, وہ قوت دیکھ کے آتے ہیں, قوت پہ آتے ہیں, قوت, قرآن کی اپنی قوت دیکھ کے آتے ہیں. جی آپ کے زبان کی قوت نہیں دیکھ کے آتے. دیکھو میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مولانا احتشام الحق تھانوی, جی وہ واحد کیا کہتے ہیں قاری تھے جن کو میرے ابا سنتے تھے. اچھا, ہاں, اور وہ ایک اور بات بھی کرتے تھے, لیکن اب لائیو بتانا, کہہ رہے ہیں ان کو سب سنتے ہیں. بس وہ اتنا کہتے تھے, ان کو سب کیسٹوں پہ ہوتی تھی, 30 کیسٹیں تھی, 30 پارے. ٹھیک, ورنہ میں نے ان کو تلاوت سنتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی. اور یہ کراچی کی بات ہے, جب ہم فیڈل بھی ایریا میرا چھوٹا ہوتا تھا, میں انہوں نے اخلاص صاحب سے کہہ کے منگوائی تھی کہ مجھے احتشام الحق تھانوی کی ریکارڈنگز چاہیے قرآن کی نا, قرأت کی. تو انہوں نے وہ لے کر آئے تھے. پھر انہوں نے میرے پاس چھوڑ دی تھی, میرے پاس رکھی رہی عرصہ دراز تک. ٹھیک, لیکن وہ سنتے تھے کہ لگا دینا, کوئی سے بھی لگا دو, بس وہ سنتے تھے. عقائد کا ڈیک ہوتا تھا, ہائی ٹیک اس زمانے میں. میرے پاس اکوپمنٹ وائز میں ہمیشہ سے گیجٹ گیک رہا ہوں. صحیح, گیجٹ گیک سے مطلب یہ گیجٹس ہی ہے نا. بالکل, تو آئی انجوائے دی اسٹف, دا مینز ٹوائز کہہ لو اس کو. صحیح, تو یہ چکر ہے. تو وہ سنتے تھے اور وہ کہتے تھے ان کو سب سنتے ہیں. مجھے میں بچہ ہوتا تھا, مجھے کیا پتا سنتے ہیں نہیں سنتے. میں اپنے چکر میں ہوتا تھا, کسی طرح 100 روپے لے لوں, آئس کریم کھا لوں, یا کچھ جیسے بچے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی چیز. بٹ دا مین کور آف اٹ از کہ سنا جاتا ہے. یہ لوگ سمجھتے کوئی نہیں سنتا. یار اللہ کا پاک کلام ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کوئی نہ سنے. صحیح, یہ آپ کے یقین کے اوپر چلتی ہے, یہ آپ کے یقین کے اوپر چلتی ہے. اور جنات آتے ہیں, ٹھیک, اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن کر کچھ نہیں سکتے. کر کچھ نہیں سکتے مطلب کسی بھی طرح سے, خیر بد کوئی بھی ڈائریکشن میں آپ کہہ لو, کچھ بھی نہیں کر سکتے. نقصان بھی نہ نقصان نہ فائدہ. میں جناتوں کی بات کر رہا ہوں, جناتوں کی. یس, کیوں 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 یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ بھائی سننے آتے ہیں نا. ٹھیک, کرنے تو نہیں آتے نا کچھ. بھائی جان ان کا جو سسٹم ہے نا, وہ ہے ٹرائبل سسٹم, جس کو سرداری کہتے ہیں. جی, سرداری نظام میں یہ ہے کہ اگر وہ کرنے گیا ہے تو وہ صرف کرے گا, اگر وہ سننے گیا ہے جی تو وہ صرف سنے گا. غلامی کا قانون ہے نا یہ. جی جی, ٹرائبل سسٹم جو ہے, جو سرداری نظام ہے, یہ بیسیکلی سردار اوپر بیٹھتا ہے, سارے نیچے. تو غلامی کا قانون بن گیا نا. بالکل. جناتوں کو کیوں لوگ, جو آپ پوچھ رہے تھے پہلے کہ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ٹھگی کا بھی بازار ہے, اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو پھر غلام کی طرح رہتا ہے. ٹھیک, یہ چیز ہے. یہ اگر جنات آپ کے پاس ہو, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ جناتوں کی طرح رہتے ہیں. وہ یعنی کہ غلاموں کی طرح رہتے ہیں, بار بار آتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں آ کے. جی, یہ چیز ہے. اور اس کا جواب بھی ہمیں پتہ ہے, جاؤ چھنی میں پانی لے کر آؤ. تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے دادا جو ہے سر ہلا کے ایسے کر کے, جاؤ چھنی میں پانی لے کر آؤ. 2-3 بار کہتے تھے, وہ گیا سو گیا, چھنی میں پانی آ ہی نہیں سکتا. بالکل, یہ چیز ہے نا. یہ بات بھی آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہیں پہ. نہیں. This was a Sufi Guidance Channel production.